بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مجاہد حسین شرازی ہے اور میں پچھلے 21 سال سے یہاں ٹورنٹو میں کینیڈا میں رہائش پذیر ہوں اور 20 ایئرز سے ہی لاسٹ 21 سال سے ہی اس ادارے سے، اس سینٹر سے، حسینیہ پاسمور اور اسلامک میوزیم ٹورنٹو سے میرا رابطہ ہے اور میں ایفیلیٹ ہوں اس ادارے سے۔ تو آج میں ایک آنر فیل کر رہا ہوں، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے اس ادارے کے بارے میں اور جناب مولانا فرحت موسوی صاحب کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے ایک مقرر نے، ایک ہمارے برادر نے مولانا فرحت موسوی صاحب اور اسلامک میوزیم اور حسینیہ مسجد پاسمور کے بارے میں بہت اچھا ایک انالیسز ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ دو مختلف نام ہیں لیکن ایک ہی چیز ہے۔ جب ہم حسینیہ پاسمور کا تذکرہ کرتے ہیں تو مولانا فرحت موسوی صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے، اور جب ہم مولانا فرحت موسوی صاحب کا خیال ذہن میں لاتے ہیں تو آٹومیٹکلی امام بارگاہ حسینیہ پاسمور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارا رابطہ جناب مولانا فرحت موسوی صاحب کے ساتھ اور حسینیہ پاسمور کے ساتھ ہے، اور بغیر کسی وقفے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی نہ کسی حوالے سے حسینیہ پاسمور میں پچھلے 21 سال سے والنٹیئر کے طور پر میں ایفیلیٹ رہا۔ اور جیسا کہ محمد معراج علی صاحب نے مولانا موسوی صاحب کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک ہی وقت میں وہ مولانا بھی ہیں، وہ دوست بھی ہیں، وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور وہ ایک معلم بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حسینیہ پاسمور کی مینجمنٹ کا کام بھی انہی کے ذمہ ہے، اور 50 سال تک جو اس ادارے نے اور مولانا صاحب نے جو خدمات انجام دیے ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ ان کو آپ شمار کر سکتے ہیں۔ اور مولانا صاحب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک حسینیہ پاسمور کے محتمم ہیں اور بھائی ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ ایک استاد ہیں، مربی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت ایک ہمہ پہلو شخصیت ہے۔ وہ ایک آئی ٹی کے پروفیشنل بھی ہیں، ساتھ میڈیکل اور میکینیکل انجینئرنگ میں وہ پروفیشنل انجینئر بھی ہیں، اور مستقل طور پر انہوں نے پروفیشنلز جاب کی، اور وہ سارا جو ان کا انکم تھی، ارننگ تھی، وہ سارے کی ساری انہوں نے حسینیہ پاسمور کے حوالے سے اس کی ذمہ داری لی۔ اور ہم تو کوئی خمس ادا کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن مولانا صاحب نے قل العفو والی آیت پر عمل کیا کہ مقدور پر اپنے پاس رکھ لو، اور اس کے علاوہ جتنا بھی آپ کے پاس انداز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ جب ایک دوسرے عزیز سے بات ہوئی، وہ اپنا ٹرانسفارمیشن کا بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وہ کرسچینٹی سے اسلام کی طرف آئے، اور پھر اسلام میں وہ مولانا صاحب سے جب ملے تو اتنے متاثر ہوئے کہ وہ انہوں نے
ایک تو مذہب شیعہ کو قبول کیا اور پھر مستقل طور پر وہ ایفیلیٹ ہو گئے حسینیہ کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ ان کو تجسس بڑا ریلیجن کے حوالے سے، اور ان کے جو ذہنی کیفیات کچھ آگے بڑھی، تو انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اس کے بارے میں اپنے پریسٹ سے اور ان لوگوں سے پوچھیں جو مذہب کا علم رکھتے ہیں۔ تو کئی بار انہوں نے اپنے پریسٹ کو کال کیا، وہ جب نہیں ملا تو کسی نے انہیں مولانا فرت موسوی صاحب سے انٹروڈیوس کروایا، اور وہ بتا رہے تھے، اور ہم بھی اس چیز کے شاہد ہیں، کہ مولانا صاحب کے لیے اویلیبلٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے جابس بھی اسی طرح کی جس میں انہیں ٹائم کی فلیکسیبلٹی مل سکے، اور ان کے یہ دینی کاموں میں ان کی جاب رکاوٹ نہ بنے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جیسے ہی میرا ان سے رابطہ ہوا، کنیکشن ہوا، تو میری کال کبھی مس نہیں کی مولانا صاحب نے، اور مولانا صاحب گھنٹوں ہمیں جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں ان کے وہ جوابات دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اویلیبل رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ رات کے 11 ساڑھے 11 بجے اس کی بیٹی بیمار ہوئی، اور اس کو کچھ اس کی کیفیت کچھ نارمل سے ہٹ کے ہوئی، تو کس طرح سے انہوں نے مولانا صاحب کو فون کیا، اور مولانا صاحب نے ان کو اپنے گھر بلایا، اور اس بچی کو کے حوالے سے کچھ ایسا کلام الہی جو بھی اس وقت کی ضرورت تھی وہ پڑھا، اور وہ بچی اب جو اس وقت 3 سال کی تھی، اب وہ اس بچی کی عمر بھی 38 ایئرس ہو گئی ہے، اس کی اپنی فیملی ہے، اس کے اپنے بچے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک اس بچی کو کوئی اس پرابلم دوبارہ نہیں ہوئی۔ تو وہ شخص جو باپ ہے اس بچی کا، وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ کرسچینٹی سے اسلام اور پھر شیعت میں وہ پریکٹیکل شیعہ ہیں۔ یہ لوگ یہ صرف نام کے اور صرف ٹرانسفارمیشن کے طور پہ شیعہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پہ پریکٹسنگ مسلمان مومن اور شیعہ ہیں۔ اور حسینیہ پاس مور کی ایک جو خاص قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ حسینیہ پاس مور 24/7 اوپن رہتا ہے۔ ایون یہ کرونا کے جو دن تھے اور یہ جو 2 سال گزرے ہیں، اس میں بھی سوائے چند دنوں کے جو کہ بہت ہی شدید قسم کا وہ پابندیاں تھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی، اس کے علاوہ یہ عام طور پہ 24/7 کھلا رہتا ہے۔ اور اس میں جو ہمارے برادر ہیں عقیل جگانی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور صحت و تندرستی دے، ان کا نمایاں کردار ہے۔